اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 27 سورۃ البقرہ مبارکہ۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا ومن یرتد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرۃ واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر و منافع للناس و اسمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ینفقون قل العفو کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرۃ ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر وان تخالطوہم فاخوانکم واللہ یعلم المفسد من المصلح ولو شاء اللہ لأعنتکم ان اللہ عزیز حکیم۔ ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکات ولو اعجبتکم ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا ولا عبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو مہربان ہے اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں یسألونک، اے میرے حبیب وہ تجھ سے سوال کرتے ہیں، وہ آپ سے پوچھتے ہیں عن الشہر الحرام قتال فیہ، کہ حرمت والے مہینے کے حوالے سے کہ اس میں جنگ کرنے کا کیا حکم ہے۔ اور یہ جو جہاد کے حوالے سے یا جنگ کے حوالے سے یہ آیت پچھلی کا ساتھ اس کا تسلسل جڑا ہوا ہے آیت نمبر 216 کے ساتھ، جو رکوع نمبر 26 کا آخری آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کتب علیکم القتال، کہ تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے۔ تو اسی جہاد کا بھی ابھی تک وہ سلسلہ چل رہا ہے، تو اس میں اب وہ لوگ سوال کر رہے ہیں حضور سے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ حرمت والے مہینے میں جنگ کرنے کا کیا حکم ہے۔ تو کل آپ ان کو بتا دیجئے، آپ ان کو فرما دیجئے قتال فیہ کبیر، کہ اس میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے، وصد عن سبیل اللہ، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے رستے سے روکنا، وکفر بہ، اور اس کے ساتھ کفر کرنا، والمسجد الحرامی، اور پھر مسجد حرام سے روک دینا، واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، اور پھر جو اخراج ان کو نکال دینا، اہلہ جو اس کے رہنے والے ہیں، منہ اس میں، یعنی کہ مسجد جو یہاں کے جو رہنے والے باشندے ہیں، جو رہائشی ہیں، ان کو ان کی اس سماجگاہ سے نکال دینا۔ اللہ کہتا ہے اکبر عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ والفتنۃ اکبر من القتل، اور اللہ کہتا ہے فتنہ یعنی فساد قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ولا یزالون یقاتلونکم، اور ہمیشہ وہ تم سے لڑتے رہیں گے، حتی یہاں تک کہ یردوکم عن دینکم، وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، ان استطاعوا، اگر ان سے بن پڑے تو، ومن یرتد منکم، اور اللہ کہتا ہے جو تم میں سے پھرے، ان دین ہی اپنے دین سے، فیمت پھر وہ مر جائے، وہ کافر کفر کی حالت پر ہی، کفر کی حالت پر، اللہ کہتا ہے وہ مر گئے تو فاولئک حبطت اعمالهم، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے، فی دنیا والآخرۃ، دنیا اور آخرت میں، یعنی دونوں جہانوں میں ان کے اعمال، ان کے جو عمل تھے وہ ضائع ہو گئے۔ واولئک اصحاب النار، اور یہی وہ جو لوگ ہیں اللہ کہتا ہے یہ آگ کے ساتھی ہیں، یعنی دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے ہیں، اللہ کہتا ہے والذین ہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی ہے، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں، اللہ کی رحمت کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ واللہ غفور رحیم، تو اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، تو اللہ تعالیٰ پھر مخاطب کر کے کہتا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ تجھ سے سوال کرتے ہیں، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کس کے متعلق، کس کے بارے میں، عن الخمر، خمر کہتے ہیں شراب کو، المیسر کہتے ہیں جوے کو، کہ وہ آپ سے شراب اور جوے کے متعلق پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ کل آپ ان کو بتا دیجئے، فرما دیجئے، فیہما اسم کبیر، ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، یعنی شراب اور جوا، ان دونوں میں
بڑا گناہ ہے، وہ منافع للناسی اور لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے، وہ اسمہما اکبر من نفعہما، لیکن جو اس کے اندر گناہ ہے نا، اللہ کہتا ہے ان دونوں میں، یعنی کہ شراب اور جوے میں، ان دونوں میں جو گناہ ہے اللہ کہتا ہے اکبر من نفعہما، وہ ان کے فائدے سے زیادہ بڑا ہے، گناہ زیادہ بڑا ہے ان کے فائدے سے۔ وَيَسْأَلُونَكَ، پھر اللہ فرماتا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے پوچھتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں، ماذا ينفقون، کہ وہ کیا خرچ کریں، تو کل آپ ان کو بتا دیجئے، کل الافوا، کہ جو ضرورت سے زیادہ ہے آپ ان کو بتا دیجئے کہ جو ضرورت سے زیادہ ہے وہ خرچ کریں۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتی، اللہ کہتے ہیں اسی طرح سے اللہ تمہارے لیے، لاکم تمہارے لیے، آیاتی اپنی نشانیاں، اپنے حکم، اپنی آیتیں تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، سوچ بچار کرو، فی دنیا والآخرات، دنیا اور آخرت کے کاموں میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اللہ پھر مخاطب کر کے کہہ رہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں، عن الیتامى، یتیموں کے بارے میں، یتیموں سے متعلق وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، کل آپ ان کو بتا دیجئے، اصلاح اللہ خیرن، کہ ان کی بھلائی کرنا، اصلاح کرنا، بھلائی کرنا، خیرن، یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُهُمْ، اور اگر تم ان کا جو مال ہے، تو خالتم کسی چیز کو مخلوط، ملا جلا، ایک چیز کو دوسری چیز کے اندر ملا دینا، تو اللہ کہتا ہے اگر تم انہیں ساتھ ملا لو تو فاخوانکم، وہ تمہارے بھائی ہیں، واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور اللہ خوب جانتا ہے فساد کرنے والوں کو، من المصلح، اصلاح کرنے والوں سے، اصلاح کرنے والوں سے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو بگاڑنے والے ہیں، جو فساد کرنے والے ہیں نا، اللہ کہتا ہے میں ان کو خوب جانتا ہوں۔ ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا تو لا اناتکم، تو وہ تمہیں مشکل میں ڈال دیتا، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا ہے اور بڑی دانائی والا ہے۔ ولا تنکحوا المشرکاتی، اور نہ نکاح کرو، لا تنکحوا، نہ نکاح کرو، مشرکاتی، مشرک عورتوں کے ساتھ، حتیٰ یؤمنہ، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، ولا امات مومنات خیر من مشرکات، اللہ کہتا ہے اور بے شک جو مومنہ لونڈی ہے، لونڈی ہوتی ہے خادمہ یا کنیز، جس کو پیسوں کے عوض میں پورا خرید کے گھر میں خدمت گاری کے لیے رکھ لیا جاتا ہے، تو اللہ کہتا ہے وہ جو لونڈی ہے نا، وہ ایمان والی، وہ اس مشرکہ عورت سے زیادہ بہتر ہے۔ ولو اعجبتکم، اگرچہ وہ تمہیں، یعنی کہ مشرکہ عورت اگرچہ وہ تمہیں پسند آ جائیں، لیکن اللہ پھر بھی جو مومنہ لونڈی ہے نا، چاہے وہ غلام ہی کیوں نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ترجیح دے رہے ہیں۔ ولا تنکحوا المشرکین، اور نہ نکاح کریں یہ جو عورتیں ہوتی ہیں وہ مشرکین، شرک کرنے والے مردوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والی عورتوں سے بھی نکاح منع فرمایا اور شرک کرنے والے مردوں سے بھی نکاح منع فرمایا۔ اللہ کہتا ہے اور نہ نکاح کیا کرو اپنی عورتوں کا مشرکوں سے، جو شرک کرنے والے مردوں سے، حتیٰ یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، ولا عبد مومن خیر من مشرکین، اور اللہ کہتا ہے جو عبد کہتے ہیں غلام کو، غلام وہ جو خدمت کے لیے جو گھر میں، یعنی کہ معاوضہ دے کر خرید کے جو گھر میں رکھ لیتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے وہ جو غلام ہے وہ ایمان والا مومن غلام جو ہے وہ خیرن بہتر ہے، من مشرکین، مشرک مرد سے، جو شرک کرنے والا مرد ہے اس سے غلام جو کہ مومن ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ ولو اعجبکم، اگرچہ وہ تمہیں پسند، جو شرک کرنے والے مرد ہیں اگرچہ وہ تمہیں پسند آئے، لیکن جو مومن غلام ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اولئک یدعون الی النار، تو یہی وہ لوگ ہیں جو تمہیں دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، تو وہ لوگ دوزخ کی طرف اللہ کہتا ہے بلاتے ہیں تمہیں، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ، اور اللہ تعالیٰ تو تمہیں جنت کی طرف اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، باذنہ، اپنے حکم سے، اپنی توفیق سے۔ تو اللہ کہتا ہے میں تو تمہیں اپنی جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہوں، یبین آیاتہ للناس، اور اللہ کہتا ہے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے جو حکم ہے، اپنی آیتیں، اپنی نشانیاں کھول کر بیان کرتا ہے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام واجب الاحترام آج رکوع نمبر 27 کے اندر بہت سارے احکامات ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، ہر آیت کے اندر ایک نئی بات ہے، توجہ اور غور سے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں کو بھی وسعت عطا فرمائے، تاکہ اللہ تعالیٰ اچھے سے ان کی ہمیں سمجھ آ جائے، اور
ساتھ میں توجہ کے ساتھ آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، تھوڑے سے وقت میں ہم نے اتنا بول جانا ہوتا ہے جتنا ہمیں اس آیت کو سمجھنے کے لیے مدد مل سکے، ورنہ میری تمام واجب الاحترام تفسیر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یقین کیجئے اگر ہم صرف ایک آیت کے اوپر ہی تفسیر کرنا شروع کر دیں تو ہمیں کم از کم 1 گھنٹہ درکار ہوگا کہ ایک آیت کے اوپر ہی بولنے کے لیے، لیکن الحمدللہ ہم نے پورا ایک رکوع کرنا ہوتا ہے تو ہم نے پھر طریقے سے وہ بات کرنی ہوتی ہے جو آیت کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے کافی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ اس میں ہی ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرما دے۔ مزید آپ کتابوں کے اندر مزید تفاسیر کی جو کتب ہیں ان میں آپ مزید آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ تو آج کا یہ جو رکوع ہے شروع کرتے ہیں، اس کی تفسیر کی طرف دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا کیا اس میں حکم فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ دیکھیے آیت نمبر یہ جو چل رہی ہے 217، یہ اس کا جو تسلسل ہے آیت نمبر 216 کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کتب علیکم القتال کہ تمہارے اوپر جہاد فرض کیا گیا ہے، اور یہ وہی سلسلہ چل رہا ہے۔ آیت نمبر 217 کے اندر بھی موضوع وہی ہے جہاد کا ہی۔ تو اللہ تعالیٰ یعنی کہ جہاد کا جب حکم دیا تو سوال کیا، جو نئے نئے ایمان لانے والے لوگ تھے اور ایمان لا رہے تھے وہ پھر طرح طرح سے سوال کیا کرتے تھے، انہوں نے حضور کی بارگاہ میں سوال کیا کہ کیا حرمت والے جو مہینے ہیں ان میں جنگ کرنے کا جو حکم ہے وہ کیا حکم ہے، آپ ہمیں بتائیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بتا رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو بتائیے کہ جو حرمت والے مہینے ہیں، حرمت والے مہینے میں ان میں جہاد منع ہے، یعنی کہ جہاد سے منع فرمایا جا رہا ہے، جنگ کرنے سے، لڑائی کرنے سے، قتل و غارت کرنے سے، فتنہ فساد، دنگا فساد کرنے سے منع فرمایا جا رہا ہے۔ اور انہی میں سے جو رجب کا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ، اس کا یہاں پر ذکر آ رہا ہے جو اس آیت کے ساتھ 217 کی آیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ابھی رجب کا مہینہ شروع نہیں ہوا تھا، جمادی الثانی کا جو مہینہ تھا ابھی اس کا اخیر والے جو دن تھے وہ چل رہے تھے، تو ابھی صحابہ کرام کو اس بات کا تھا کہ ابھی رجب کا مہینہ شروع نہیں ہوا۔ تو جمادی الثانی کی جو آخری تاریخیں تھی اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن حجش کو ایک دستے کے ساتھ کفار کی نقل و حرکت معلوم کرنے کے لیے بھیجا، وہاں ان کا جھگڑا ہو گیا اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے کافر مارا گیا اور 3 آدمی گرفتار بھی کر لیے گئے۔ اور جب یہ معاملہ ہوا تو مسلمانوں کا خیال تھا کہ ابھی رجب کا چاند دکھائی نہیں دیا، حقیقت یہ تھی کہ رات کو رجب کا چاند ہو گیا تھا۔ اب کافروں کے ہاتھ بات کا بتنگڑ بنانے کے لیے ایک معاملہ ہاتھ لگ گیا، وہ اس سنہری موقع کو کیسے جانے دیتے، مسلمانوں کو ذلیل کرنے کے لیے اور ان کو خوار کرنے کے لیے یہ موقع وہ کس طرح سے ہاتھ سے جانے دیتے۔ تو کافروں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ دیکھو ذرا مسلمانوں کو، دوسروں کو تو بڑا نیکی کا حکم دیتے ہیں اور خود حرمت والے مہینے میں رجب میں قتل کرنے سے بھی باز نہیں آتے۔ تو اللہ تعالیٰ آیت مبارکہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو مسلمانوں کے اندر، جو دلوں کے اندر جو باتیں تھیں کفار کی، کافروں کی، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان سے آگاہ فرما رہے ہیں تاکہ مسلمان ان کی کرتوتوں سے، ان کی چلاکیوں سے ہوشیار رہیں اور کوئی بھی قدم سوچ سمجھ کر اٹھایا کریں۔ 217 کے اندر بھی اور پھر آیت نمبر 218 میں بھی اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں دونوں جہانوں میں کافروں اور مومنوں دونوں کی بات کر رہا ہے کہ کافروں کے لیے تو جہنم اللہ نے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے اور وہ اس میں رہیں گے، اور اسی طرح سے جو ایمان والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کی بات کر رہا ہے، جنت کی بات کر رہا ہے۔ آیت نمبر 219 میں ایک ہی وقت میں 2 باتیں آئی ہیں، شراب اور جوا۔ آیت نمبر 219 میں غور فرمائیے ذرا، اکٹھی یہ دونوں باتیں آئی ہیں اور یہ حکم کے معنوں میں اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے کہ یہ جو اے میرے محبوب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ شراب اور جوئے سے متعلق، تو آپ ان کو بتائیے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے۔ تو اس وقت جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شراب کے متعلق حکم دیجئے، کیونکہ یہ جو شراب ہے یہ تو عقل کو بھی زائل کرنے والی ہے اور مال کو بھی ضائع کرنے والی ہے۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو اس پر بھی بعض نے شراب ترک کر دی تھی اور بعض لوگ پیتے رہے تھے، کیونکہ حتمی طور پر اس کے اندر کھل کے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا تھا کہ شراب کے نزدیک نہیں جانا، اس کو نہیں پینا، اس کو ہاتھ نہیں لگانا۔ تو اس وقت جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف انہوں نے بعض احباب کو بلایا اور انہوں کو شراب
پیش کی جب سارے شراب کے نشے میں دھت ہو گئے تو ساتھ ہی شام کی نماز کا وقت ہو گیا. انہی میں سے ایک صحابی نے امامت بھی کرا دی اور سورۃ الکافرون کی جب تلاوت شروع کی تو سورۃ الکافرون کی تلاوت وہ غلط تھوڑا مطلب کر رہے تھے جس کا مطلب الٹ ہو رہا تھا. تو اس وقت پھر حکم ہوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا کہ نماز کے قریب نہ جاؤ وانتم سکارا جب تم نشے کی حالت میں, جب یعنی کہ نشے کی حالت میں ہوتے ہو تو نماز تم لوگوں نے نہیں پڑھنی, مت پڑھو نماز کو. پھر اسی طرح سے ایک اور محفل کا بھی اہتمام کیا عتبان بن مالک نے, تو وہاں پر بھی شرام کے جام چل رہے تھے, تو وہاں پر جو حاضرین تھے جب ان کو نشہ چڑھ گیا تو انہوں نے اپنے اپنے قبیلوں کی تعریفیں کرنی شروع کر دی, زمین و آسمان ایک کر دیا. کسی صاحب نے عیسائیوں کے حوالے سے انصار کے حوالے سے ایک شعر پڑھ دیا جس میں ان کی تھوڑا بستی کر دی, تو ایک انصاری نے اونٹ کے جبڑے کی ہڈی ان کے سر پر دے ماری تو سر پھوڑ دیا. تو جب یہ بارگاہ رسالت میں شکایت کی گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے التجا کی ہے اللہ شراب کے بارے میں واضح حکم نازل فرما. تو اس وقت پھر جو شراب کے بارے میں حکم نازل ہوا وہ آگے چل کر اٹل حکم آئے گا, اس میں اللہ تعالیٰ مکمل طور پر منع فرما دیں گے کہ شراب کے نزدیک نہیں جانا, کیونکہ اس میں سوائے لوگوں کے لیے نقصان کے اور کچھ نہیں ہے, فائدہ کم ہے اور نقصان زیادہ ہے. اسی طرح سے جوئے کے حوالے سے بھی کہ جوئے میں چاہے یعنی کہ بنا مشقت کے بنا محنت کیے اس میں جو مال ہے دولت ہے وہ ہاتھ لگ جاتی ہے, تو لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی گناہ کبیرہ میں شمار فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ضرورت سے زیادہ تمہارے پاس مال ہو اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا کرو, اور پھر دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کو بہتر بنانے کے لیے اس میں غور و فکر بھی کیا کرو, لعلکم تتفکرون تاکہ تم غور و فکر کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کے لیے بات کی ہے, صرف دنیاوی زندگی کی بات نہیں کی. آگے چل کر آیت نمبر 220 میں اللہ تعالیٰ یتیموں کا ذکر فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یتیموں کے جو مال ہے نا وہ بے ایمانی کر کے بددیانتی کر کے نہیں کھانا, ان کے مال کو غلط ملت کر کے اپنے مال کے ساتھ یعنی کہ مکس کر کے تو اس طرح سے نہیں کھانا. اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے سے اس چیز سے منع فرما دیا اور فرمایا کہ ہمدردی کے طور پر ان کے مال کو اپنے کاروبار میں شامل کر لو, اور دیانتداری سے جو ان کا پروفٹ بنے, جو ان کا نفع بنے, جو ان کا حصہ بنے وہ ان کو دیا کرو. پھر اللہ تعالیٰ تو جو سب کی نیتیں ہیں وہ خوب جانتا ہے, جو بھی انسان کے دل کے اندر جو ہوتا ہے اندر کی نیت ہے تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. آیت نمبر 221 یہ جو آیت ہے بہت امپورٹنٹ ہے, بہت ہی زیادہ اہم ہے. اس میں اسلام کی جو ابتدائی دور اس کی بات ہو رہی ہے کہ ابتدائی دور میں ابھی ایمان پختہ نہیں ہوا تھا, تو جو مسلمان جو تھے وہ کافروں کے ساتھ رشتہ کر لیا کرتے تھے, اور جو کافر ہوتے تھے وہ مسلمانوں کے ساتھ یعنی رشتہ دے بھی دیا کرتے تھے, لے بھی لیا کرتے تھے. لیکن اب اللہ تعالیٰ جب ایمان پختہ ہوا, اسلام پھیلا, تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے روح سے اچھی طرح سے منع فرما دیا کہ مشرکہ عورت یا مشرک مرد چاہے وہ تمہیں بھلے ہی کیوں نہ لگیں, اچھے ہی کیوں نہ لگیں, اس کے باوجود وہ آزاد بھی ہیں اور وہ اس کے علاوہ مطلب تمہیں پسند بھی آ جائیں, لیکن اس کے باوجود اگر اس کی نسبت ایک غلام لونڈیا ہو, ایک غلام یعنی کہ بندہ ہو, مرد ہو, لیکن وہ ایمان والا ہو تم اس کے ساتھ نکاح کر لو تو یہ زیادہ بہتر ہے, یہ زیادہ بہتر ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے سے یعنی کہ یہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو مسلمان لونڈی ہے وہ بہتر ہے مشرک عورت سے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مومن غلام ہے وہ بہتر ہے مشرک مرد سے, اگرچہ وہ تمہیں پسند آ جائیں. تو اللہ کہتا ہے یہ جو مشرک لوگ ہیں نا یہ تو تمہیں صرف دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور کچھ نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ تو تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے, تمہیں اپنی بخشش کی طرف بلاتا ہے. اور یہ ساری اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں لوگوں کے لیے اپنی نشانیاں, اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہوں تاکہ وہ نصیحت پکڑ لیں اس بات سے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے چل کر اہل کتاب کے ساتھ نکاح کی جو مختلف قسم کی حالتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتائیں گے. اہل کتاب کے ساتھ اگر نکاح کرنا ہے تو اس کی کیا شرائط ہیں, لیکن وہ آگے چل کر ہم دیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین اللہم آمین. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
میرے اس چینل قرآن ہماری زندگی کو آپ سب لائک بھی کیجئے، کمنٹ بھی کیجئے اور سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔